بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے بعد مسلمانوں کی سب سے مستند، معتبر اور اوتھینٹک کتاب یہ صحیح بخاری شریف ہے، جس کے مصنف امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ سیاستہ میں بھی اس کا سب سے پہلے نمبر پر درجہ آتا ہے صحیح بخاری شریف کا، اور اس میں سند کے اعتبار سے بڑی محنت کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ اب اس حوالے سے بعض اوقات ایک ہی غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے یا بٹھائی جاتی ہے کہ بخاری شریف میں جو حدیث آ گئی، بخاری شریف میں جو بات بیان ہو گئی، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے مستند معتبر کتاب یہی ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ علماء نے اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ تحت عدیم السماء، یعنی کہ روئے زمین پر قرآن مجید برہان رشید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی یہ صحیح بخاری شریف ہے، یہ جو قرار دیا ہے اس کو سب سے صحیح اور سب سے مستند کی کس اعتبار سے؟ تو دیکھیں، حدیث جو ہم تک پہنچتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے کچھ بیان فرمایا، کچھ عمل فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو دیکھا، سنا، اس کو آگے تابعین سے روایت کیا، چلتے چلتے یہ سلسلہ پھر ان مصنفین تک پہنچتا ہے جو کتابیں حدیث کی تحریر کرتے ہیں، اور پھر آگے یہ امت تک سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے علماء کے ذریعے۔ تو یہ افراد جو نبی کریم علیہ السلام سے ہم تک حدیث پہنچا رہے ہیں، اس بات کو پہنچا رہے ہیں، وہ حدیث کے راوی ہوتے ہیں، یا اس کو حدیث کی سند کے رجال بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو حدیث کے راویوں اور رجال کے اعتبار سے اور سند حدیث کے اعتبار سے امام بخاری کی کتاب لاجواب ہے، اور اس کی نظیر کوئی ہمیں دوسری کتاب نہیں ملتی۔ تو بخاری شریف کو جو اصح الکتب کہا جاتا ہے اور اس کو اتنا مستند اور معتبر مانا جاتا ہے، تو اس طور پر ہے کہ اس میں جو بیان کردہ روایات ہیں ان کی سند بڑی مضبوط ہے، وہ صحت کے اعلیٰ درجے پر ہیں امام بخاری کی تحقیق کے مطابق اور دیگر محدثین کی تحقیق کے مطابق دیگر کتابوں کی بنسبت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری شریف میں جو حدیث آئی یا جو مسئلہ بیان ہوا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہو۔ یعنی کہ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھ لیں، کئی آیتیں ایسی ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، جن کی برکتیں پاتے ہیں، لیکن ان آیات میں جو احکام ہیں وہ اب منسوخ ہو چکے ہیں دیگر آیات کے ذریعے، یا پھر نبی کریم علیہ السلام نے ہی نشاندہی فرمائی آپ علیہ السلام کے ارشادات کے ذریعے۔ قرآن مجید کے کئی ایسے مسائل ہیں جو عبارت میں تو موجود ہیں، آیتوں میں، لفظوں میں موجود ہیں، لیکن ان پر اب عمل نہیں ہوتا۔ ان آیتوں کو منسوخ کہا جاتا ہے کہ یہ تلاوت تو کی جائیں گی لیکن حکم کے اعتبار سے منسوخ ہیں، یعنی ان پر اب عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے مقابلے میں دوسری آیت ناسخ موجود ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی۔ تو حدیث کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے تو بعض اوقات اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہوتی ہے جو اس کو نسخ کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کی ناسخ ہوتی ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو دوسری حدیث پاک ہے، دوسرا عمل ہے، دوسری بات ہے، اس کو فالو کرنا ہے، پہلی بات پر عمل نہیں کرنا، تو وہ منسوخ ہوتی ہے۔ منسوخ کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ من گھڑت ہے یا وہ غلط ہے، وہ رانگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ وہ شریعت ہی کا مسئلہ ہے، لیکن اب اس پر عمل نہیں ہوگا، اب وہ قابل عمل نہیں ہے، اب وہ معمول بھی ہی نہیں ہے۔ تو عوام میں بعض اوقات یہ الجھاؤ پیش کیا جاتا ہے، پیش کرنا کہیں یا کیا کہیں، عوام کو الجھایا جاتا ہے کہ چونکہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مثال کے طور پر رفع یدین کا مسئلہ ہے، تو اب دیکھیں ہم رفع یدین نہیں کرتے تو ہم تو بخاری کے خلاف جا رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے معاذ اللہ خلاف جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، نہ امام بخاری نے اس بات کا دعویٰ کیا، نہ کسی امت کے امام نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں بالخصوص فقہی احکام سے متعلق وہ تمام ساری امت پر لازم ہیں، بلکہ کئی ایسے مسائل ہیں جو اجتہادی ہیں کہ علماء کرام اس میں جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ اس میں اجتہاد کرتے ہیں اور دیگر احادیث کی روشنی میں پھر مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو کئی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں ہر کتاب میں کہ جو منسوخ ہوتی ہیں، حدیث کی کتابوں میں کئی ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو منسوخ ہوتی ہیں، جن کے مقابلے میں دوسری حدیث موجود ہوتی ہے، یا سند کے اعتبار سے ان میں کوئی کجی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سند تو درست ہوتی ہے لیکن جو اس کا متن ہے اس میں اضطراب ہوتا ہے، یا فنی اعتبار سے اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو مجتہدین فقہا ہی جانتے ہیں اور اس کو پھر وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ حدیث مؤول ہوتی ہے، اس میں تعویل ہوتی ہے دوسری حدیثوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو حدیث معمول بھی ہے، جو غیر منسوخ ہے، جس کے مقابلے میں کوئی ناسخ موجود نہیں ہے، اور جس کو امت کے مجتہدین نے اختیار کیا ہے اور اس سے استدلال کر کے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس حدیث کو مستدل بنایا ہے، تو اس سے ہم مسئلہ ثابت بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔
اب بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سیاہ ستہ میں یا حدیث کی کسی بھی کتاب میں اگر کوئی حدیث ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستند ذرائع سے درست اور صحیح سند سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ یعنی بخاری شریف میں اگر کوئی حدیث دکھاتا ہے کہ بھئی فلاں مسئلے پر بخاری شریف میں تو یہ لکھا ہے، مسلم شریف میں یہ لکھا ہے، تو اس سے کم از کم یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ دین کا مسئلہ ہے، شریعت ہی کا مسئلہ ہے۔ لیکن اب اس سے اگلا درجہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اب یہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں، معمول بھی ہے یا نہیں، یہ منسوخ تو نہیں ہو گیا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری روایت یا دوسرا مسئلہ تو موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک علمی بحث ہوتی ہے، اور اس کو ہمارے فقہاء کرام، مجتہدین کرام جو ہیں، جو مجتہدین ہیں، امت کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، انہوں نے ان تمام مسئلوں کو حل کیا ہے اور اپنی کتابوں میں، اپنی تحریرات میں پھر تشریحات کی ہیں۔ حدیث کی جو شروحات ہوتی ہیں ان میں بھی شارحین حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے، معمول بھی ہے یا نہیں، یعنی اس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں اس کے معارض کوئی دوسری حدیث ہے یا نہیں ہے، اور اس پر اب فتویٰ ہے یا نہیں ہے، یا کس مجتہد نے، امت کے کس امام نے اس حدیث کو اختیار کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ تو یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ عوام یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ بخاری شریف میں کوئی حدیث دیکھی اور عربی پڑھنا آئی نہ آئی، بس اس کا ترجمہ دیکھ لیا اور اس سے بس ایک رائے بنا لی، چونکہ بخاری شریف میں یہ مسئلہ ہے لہذا میں اس پر عمل کروں گا۔ تو بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں کسی حدیث کا ہونا بس یہ بتاتا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ درست بات ہے۔ اب اس پر عمل ہونا ہے نہیں ہونا، یہ معمول بھی ہے نہیں ہے، یہ امت کے علماء بتائیں گے، یہ مجتہدین بتائیں گے، یہ فقہاء بتائیں گے، جن کی فیلڈ ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں ان علوم کو سیکھنے میں اور ان علوم کی خدمت کرنے میں وقف کی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں درست انداز میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں کسی مسئلے کا، کسی حدیث کا ہونا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہوتی کہ ساری امت پر لازم ہو کہ اس پر عمل کرے، کیونکہ بعض احادیث کا تعلق اجتہادیات سے ہوتا ہے، یعنی اجتہادی مسئلوں سے ہوتا ہے، اور اس میں پھر دیگر روایات، دیگر حدیثیں بھی موجود ہوتی ہیں، سند کے اعتبار سے بعض اوقات اس سے اعلیٰ سند والی روایتیں ہوتی ہیں جو بالکل اس کے اگینسٹ مفہوم بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب فیصلہ تمام احادیث کو دیکھ کر ہوتا ہے، قرآن کی کسی ایک آیت کو یا بخاری شریف، مسلم شریف کی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر نہ عقیدہ بنایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی مسئلے کے حوالے سے حتمی رائے قائم کی جاتی ہے، بلکہ علماء کا یہی طریقہ رہا ہے کہ کسی بھی مسئلے پر اگر گفتگو کرنی ہے تو اس موضوع پر جتنی قرآن کی آیات ہیں اور جتنی دستیاب احادیث ہیں سب کو دیکھا جاتا ہے، ان کی سند کو دیکھا جاتا ہے، ان کے معنی کو دیکھا جاتا ہے، عبارت النص، اشارت النص، بہت سارے علمی اس میں معاملات ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد اب پھر امت کے علماء فیصلہ کرتے ہیں، کوئی حتمی رائے قائم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علماء کے کلام کے ذریعے اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کا حکم موجود ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تشریحات کو آسانی سے سمجھ پائے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے آسان رستہ دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں علماء کا ادب کرنے، ان سے پوچھنے اور ان کی رہنمائی کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔